بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیرت کے تمام واقعات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے، کوئی بھی واقعہ جب آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اپنے ذہن کے اندر ایک نقشہ بنائیں۔ جب تک آپ اپنے ذہن کے اندر اس واقعے کا نقشہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک وہ واقعہ جو ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آپ ایسا سوچیں کہ واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، تب جا کر وہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ کو اور اوپر آنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم انشاءاللہ سیرت شروع کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے، کیونکہ مکہ کی ایجاد کیسا ہوئی اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کیسے بنا، یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب نمرود سے مقابلہ کر کے، چونکہ نمرود جو ہے ان سے مقابلہ نہ کر پایا اور نمرود ہار گیا، تو لہٰذا انہیں باضابطہ آنکھ کے اندر داخل کیا گیا، وہاں سے بھی بچ کے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد جب ان کے سامنے دعوتی کام پیش کرتے رہے، کسی اعتبار سے بھی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو لے کر ہجرت کر کے جائیں گے اور کہیں اور دعوتی کام کریں گے۔ آپ غور کریں، یہاں سے ان کا سفر جاری ہوتا ہے، اپنے علاقے سے اپنی بیوی سارہ کو لے کر نکلتے گئے، کسی اور علاقے میں جا کر بسیں گے اور وہاں پر کیا کریں گے؟ توحید کا کام کریں گے۔ جب وہ اپنے علاقے سے بیت المقدس کی طرف نکل رہے تھے، فلسطین کی طرف نکل رہے تھے، تو ایک علاقہ، ایک بڑا ملک ہے ملک مصر، جب یہ وہاں سے گزرے تو ایک مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے، وہاں کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اگر وہاں سے کوئی جوڑی گزرتی ہے میاں بیوی کی، تو وہ طلب کرتا ہے اپنے محل کے اندر اور اس سے زنا کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا کہ میرے ساتھ میری بہن ہے، تو اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ چونکہ حضرت سارہ جو ہے بڑی خوبصورت تھی، میاں بیوی دونوں نکل رہے تھے اس ملک کے پاس، اس دربار کے پاس سے نکل رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہاں سے ایک جوڑی آ رہی ہے جو بڑی حسین و خوبصورت ہے، لہٰذا لوگوں نے ان کو دربار میں پیش کیا۔ السلام کہتے ہیں کہ میری بہن ہے، اور آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنی بہن کہا ہے، وہاں جانے کے بعد بھی یہ کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ لہٰذا دونوں کے اندر بات طے ہوئی تاکہ چھوڑ دے، زنا سے بچ جائے، ظالم بادشاہ ہے، پکڑ لے گا یا کبھی لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ لے گا، اس طرح کا معاملہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ پھر بھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس نے یہ کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کرے، لہٰذا ان کو پیش کیا گیا۔ ابراہیم السلام وہاں پہ دعا کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ تاریخی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں۔ جب یہ ان کے پاس آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے فوری بعد اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھوں کو شل کر دیا اور وہ وہیں پہ رک گیا۔ اس نے معافی تلافی مانگی، سماجت مانگی کہ آپ اللہ کی بڑی ولیٰ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تاکہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں، اس کے بعد آپ کو میں جانے کی اجازت دے دوں گا۔ دعا کرنے کے فوری بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اسے عذاب سے آزاد کیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو پھر اس کے اندر وہ چاہت پیدا ہوئی، تقریباً 3 مرتبہ اس طرح کی بات آئی۔ تیسری مرتبہ اس نے قسم کھا کر کہا کہ آپ آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھے، انشاءاللہ میں آپ کو آج سے آزاد کر دیتا ہوں۔ پھر وہی دعا کی گئی، اللہ رب العزت نے اسے چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد درباریوں کو بلا کر کہتا ہے تم نے کس کو اٹھا کر لایا ہے؟ یہ تو ایک بڑی جن معلوم ہوتی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ولیٰ ہے، بڑی پاک باز عورت ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والی عورت ہے،
جب ان کے حمیدہ اوصاف ان کے تعلق سے سنا تو اس نے کیا کیا، اپنی بیٹی ہاجرہ کو تحفے کے طور پر دیا اور اپنی بیٹی سے نصیحت کیا کہ آپ اس خاتون کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ اللہ کی بڑی ولیٰ ہے۔ محل کے اندر گئی تھی ایک عورت، آتے ہیں دونوں ملا کر ساتھ، جب دونوں ملا کر ساتھ آتے ہیں اپنا سفر باندھتے فلسطین کی طرف نکلتے ہیں۔ چونکہ شادی ہونے کے بعد جو ہے سارا سے بچے نہیں ہو رہے تھے، سارا ہی خود کہتی ہے کہ اے ابراہیم، جو لونڈی ہمارے پاس آئی ہے ہاجرہ نامی، آپ ان سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ کیونکہ بیوی کے کہنے کی بنا پر ہاجرہ سے شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد اللہ کو منظور تھا، بیٹا ہو گیا، اور بیٹا ہو جانے کے بعد چونکہ دونوں سوکن تھی، چاہے وہ نبی کی بیویاں ہو، کسی عالم کی بیویاں کیوں نہ ہو، دونوں سوکن تھی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے فلسطین میں جب یہ تھے، سوکن جب آپس میں رہا کرتے تھے، چونکہ پہلی بیوی جس کو بیٹا ہی نہیں اور دوسری جو کہ ان کی لونڈی باندھی تھی، جب انہوں نے ہبا کر دیا تو ان سے بچہ ہو گیا، تو آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر یہاں سے نکل جائے اور کہیں دور جگہ پہ جا کے چھوڑ کر آئے۔ میں تاریخ اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل سے ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی بچوں کو اونٹنی پہ بٹھائے اور لے کر نکل گئے، عرب میں داخل ہوئے اور ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پہ چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک چھوٹا درخت تھا، تھکے ماندے کئی دنوں کا سفر کر کے آ کر وہاں پر رکے، اپنی بیوی کو اتارا، اپنے بچے کو اتارا اور خود بھی اترے، ٹھنڈا پانی موجود تھا، پی لیے اور پی کر سو گئے۔ صبح ہونے کے فوری بعد بیوی بچے سو رہے ہیں، حضرت ابراہیم اونٹنی لے کر نکل پڑے، بیوی کو بولے بغیر، اللہ کا حکم تھا نا کہ جاؤ فلاں علاقے کے اندر جا کر چھوڑ کر آئے، اپنے اونٹنی کو لے کر نکل گئے۔ حضرت ہاجرہ کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ یہاں پر موجود ہے، ابراہیم دور نکل رہے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آ کر کہتی ہے اے ابراہیم کہاں پہ جا رہے ہو، آپ ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ ہم کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام بغیر جواب دیے اپنے اونٹنی کو لے کر دور نکل گئے۔ دوڑتے ہوئے سامنے آئی، آ کر کہا کہ آپ کے چھوڑنے کی وجہ کیا ہے، ذرا وجہ تو بیان کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے وجہ کوئی بیان نہیں کی، آخر میں ایک الفاظ بیان فرمائے، کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہیں پر رک گئی۔ حضرت ابراہیم آگے نکل گئے اور یہ واپس اپنے بچے کے پاس آئی تو وہاں پر مورخین نقل کرتے ہیں صرف ایک درخت تھا جس کے پتے جھڑے ہوئے تھے اور چاروں طرف ریگستانی علاقہ، ٹیلے یہاں وہاں، بڑے بڑے پتھر اور پہاڑ وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اپنے بچے کو لے کر وہیں پہ زندگی بسرنے شروع کر دی اور کچھ دن کا کھانا تھا وہ ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ آپ غور کریں، وہ جو ایسا علاقہ تھا، ملک شام، یمن اور فلسطین سے جو بھی قافلہ آتا وہاں سے رک کے جایا کرتے تھے، کئی قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ جب پانی کی شدت بڑھنے لگی، یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، بچہ رو رہا تھا، کبھی اس پہاڑ پہ تو کبھی اس پہاڑ پہ، کوئی آدمی نظر آ جائے، کوئی جھیل نظر آ جائے، چونکہ ماں کی تڑپ بھی ایسی ہوا کرتی ہے۔ تقریباً 7 مرتبہ اس پہاڑ پہ، پھر 7 مرتبہ اس پہاڑ پہ۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کے پیر جہاں پہ وہ مار رہے تھے، رو رہے تھے پانی کی وجہ سے، وہاں سے چشمہ پھوٹ کر نکل گیا اور حضرت ہاجرہ پہاڑ سے واپس دوڑتے ہوئے آئی، اپنے بچے کو سنبھالا، سب سے پہلے پانی بھرا، خود پانی پی، اپنے بچے کو پانی پلائی، اس کے بعد وہاں پر منڈیر اس کے حاصل بنانا شروع کر دی۔ پانی روکنے کے لیے باضابطہ انہوں نے پتھروں کو رکا کر وہاں پر کیا کیا، انہوں نے ایک انتظام کیا کہ پانی وہاں پہ رک جائے، پھر پانی وہاں پر برقرار رکھا۔ آج میں اور آپ اسے آب زمزم کا پانی کہتا، وہی کنواں وہاں سے نکلتا ہے۔ اور عرب کے اندر ایک حالات یہ تھی، اب یہاں پر رکے، عرب کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، لوگ سفر کرنے والے کیا کرتے، سفر کرتے، اپنا ٹھکانہ وہاں پر بناتے جہاں پر پانی ہوا کرتا تھا، جہاں پر پانی ہوا کرتا تھا، کیونکہ کئی قافلے وہاں سے گزرا کرتے تھے، سب کو معلوم تھا یہاں پہ پانی نہیں ہے، نہ یہاں پر کوئی جھیل ہے، نہ یہاں پر بوڑی ہے، نہ یہاں پر پانی کا انتظام ہے، بلکہ یہ تو بہت ہی بیکار بنجر زمین ہے۔ وہاں سے باضابطہ قافلے گزرا کرتے تھے، اس سر میں نہیں جایا کرتے تھے۔ اب غور کریں، اس زمانے کے اندر ایک خاص پرندہ تھا، ایک خاص پرندہ تھا،
پرندے کا کام یہ تھا اس زمانے کے اندر، عرب کے لوگ بیان کرتے، علماء اکرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ پرندہ جہاں پر منڈلاتا ہے، کسی علاقے میں اگر وہ پرندہ نظر آ جائے اور وہاں پر اگر وہ گھومنا شروع ہوتا ہے تو عرب والے کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ پرندہ کہیں پر رکتا ہے اور چکر مارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پانی ہے۔ وہ بڑے قیافہ شناس لوگ ہوا کرتے تھے۔ کئی پرندے اگر آپس میں وہاں پہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایک خاص قسم کا پرندہ جو ہے وہاں پر گھوم رہا تھا جہاں پہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں وہاں پہ قرار پائے تھے۔ ایک قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ بھائی ہم اتنی مرتبہ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر پانی ہی نہیں ہے، لیکن یہ پرندہ کیا کر رہا ہے؟ قبیلہ جرہم کے یہ لوگ تھے۔ آپ غور کریں، حضرت ابراہیم فلسطین واپس نکل گئے، یہاں پر ماں بیٹے وہ پانی نکلا پیتے زندگی گزار رہے تھے۔ اس قافلے والوں نے، ایک سردار نے کہا کہ بھئی ایک آدمی جائے وہاں پر معلوم کر کے آئے، پہاڑ چڑھنے کے بعد دیکھے کہ وہاں پر کیا نظر آتا ہے، کیا واقعی وہاں پر پانی ہے؟ تو ایک آدمی اس علاقے سے رکا، اس قافلے میں رکا، اور پہاڑوں سے گزرتا ہوا اس نے دور سے دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ایک کنویں کے پاس بیٹھی ہوئی، کبھی پانی پیتی ہے، اپنے بچے کو نہلاتی ہے، کھانا کے پانی پلاتی ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ آدمی دور سے دیکھ کر قافلے والوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ سردار، ہم نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے، ایک بچہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے اور ساتھ میں کنواں بھی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا کنواں آ سکتا ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ کئی مرتبہ ہم یہاں سے گزرتے ہیں، یہاں پر پانی نہیں ہے، چلو جا کے ملاقات کرتے ہیں، معاملہ پوچھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ سارے قافلے والے حضرت حاجرہ کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر کنواں کیسے آ گیا ہے؟ کیا آپ کی اجازت ہے ہم یہاں پر رکے اور اپنا یہاں پر پڑاؤ کریں، یہاں پر ہم بس جائیں؟ تو انہوں نے ایک شرط لگایا۔ شرط کیا تھی؟ جتنے بھی لوگ چاہیں یہاں پہ رہ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کنویں کے اوپر ملکیت ہماری ہوگی۔ مالک کون ہوگا اس کنویں کا؟ مالک ہم رہیں گے، آپ آئیں، کھائے پیے رہیں، اپنے خاندان کو بسائیں، وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن یہاں کے مالک کون رہیں گے؟ میں اور میرا بچہ رہیں گے۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو آپ یہاں پر رکے، ورنہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لوگوں نے آپس میں بات کی، پانی نظر آ رہا ہے، اتنی اچھی زمین، یہاں پر پانی اتنا صاف و شفاف میٹھا پانی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اے حاجرہ، آپ اور آپ کے بچے اس علاقے کے کیا رہیں گے؟ ذمہ دار رہیں گے، ہم کو رہنے کی جگہ دیں۔ لوگ وہاں سے بسنا شروع ہو گئے۔ یہاں سے مکہ کی ایجاد ہوتی ہے۔ کس کی ایجاد ہوتی ہے؟ مکہ کی ایجاد ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ یہ سب سے پہلی ملاقات ہے چھوڑ کے جانے کے بعد۔ جب آئے تو بچہ کھیلنے کودنے کے لائق تھا، چلنے پھرنے کے لائق تھا، اپنے بچے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ وہی باپ کی محبت، بچے سے ملاقات کرنے کے لیے بیوی بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی، بچے سے بڑی اچھی ملاقات کرتے ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد بچہ ہوا، اللہ نے حکم دیا چھوڑنے کا، چھوڑ کے چلے گئے۔ جب ملاقات کرتے ہیں تو باپ بیٹے کی بڑی اچھی ملاقات محبت سے ہوتی ہے، تو رات میں سوتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کیا کریں گے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ ذبح کرنے کا حکم۔ یہاں سے قربانی کے ایام شروع ہوتے ہیں، یہاں سے قربانی کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ وہ لمبا واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں آگے بڑھتا ہوں تاکہ ہماری بات آگے ہو جائے۔ خیر، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، بچہ بھی کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، واپس فلسطین نکل گئے۔ تقریباً 11 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ تقریباً 11 سال کے بعد حضرت سارہ کو بیٹا ہوتا ہے۔ نام کیا رکھا گیا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد کئی دن گزر گئے، دوبارہ جب ملاقات کرنے کے لیے اپنے بچے سے آئے، حضرت اسماعیل بڑے ہو چکے تھے، ان کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ بھی ہم کو ایک روایت ملتی ہے۔ ملاقات کرنے کے لیے آئے، کہا کہ اسماعیل موجود ہے گھر پر؟ بیوی موجود تھی؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا کہ آپ کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا بتائیں، جاتے ہیں کچھ کما کر لاتے ہیں، اور ناشکری کے الفاظ انہوں نے پیش کیا تو کہتے ہیں کہ اسماعیل آئے تو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ گھر کی دہلیز کو بدل لے۔
کہا آپ کون ہیں؟ بس وہ بچہ سمجھ جائے گا کون ہے میں، بس میرا ایک پیغام اس کو پہنچا دینا۔ اتنا کہنے کے بعد نکل گئے۔ شام میں حضرت اسماعیل آئے، کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، داڑھی ایسی تھی، حلیہ ایسا تھا، آپ کو پوچھ رہے تھے۔ کہا اور کیا کہا؟ انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ گھر کے دہلیز کو بدل لے۔ کہا ایسی بات ہے؟ تو کہا کہ وہ میرے بابا ابراہیم تھے جو کہ وقت کے بڑے نبی ہیں، انہوں نے مجھے تجھے طلاق دینے کا حکم دیا ہے، تو ناشکری کا کیا کیا ہے؟ تو نے معاملہ کیا ہے ان کے سامنے۔ تیسری ملاقات جو ہمیں روایت کے اندر ملتی ہے، ایک اور مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ دوسری شادی ان کی ہو گئی تھی، بیوی سے ملاقات کرتے، کہا اسماعیل گھر پہ ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، شکار کے لیے چلے گئے ہیں۔ کہا کہ زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، الحمدللہ جو بھی لاتے ہیں شکر گزاری کا معاملہ انہوں نے پیش کیا۔ تو کہا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا، اگر آئے تو یہ پیغام دینا کہ دہلیز کو گھر کی باقی رکھے۔ اتنا کہنے کے بعد نکل گئے، اپنی بیوی سے آ کے ملاقات کرتے ہیں۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، داڑھی وغیرہ ان کیسی تھی، انہوں نے سلام کہا آپ کو اور یہ کہا ہے جاتے ہوئے گھر کی دہلیز کو باقی رکھنا۔ یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جس انسان کو شکر گزار کرنے والی بیوی مل گئی وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ چوتھی مرتبہ جب ملاقات کرنے کے لیے آئے، اب یہاں پر آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھ کر جائیں، کیونکہ انشاءاللہ میں آگے بات کل کروں گا آپ کے سامنے۔ چوتھی مرتبہ جب ملاقات کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے آئے، حضرت اسماعیل موجود تھے۔ بیٹے سے ملاقات ہو گئی، بیٹا بڑا ہو چکا ہے، اور جا کر دور اپنے گھر پہ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اسماعیل السلام اپنے ایک گھر کے ایک کونے کے اندر تیر اور کمان بناتے ہوئے بیٹھ گئے۔ آپس میں وہ کام کر رہے تھے، بیوی وہاں پہ کام کر رہی تھی۔ تو آپ غور کریں، حضرت ابراہیم ایک جگہ پر دیکھ رہے تھے، دیکھ کر آتے ہیں، آ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل جو ہے ان کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے، بابا کیا کر رہے ہیں، کبھی وہاں پہ دور جاتے ہیں، آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہاں پر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف وہیں پر دیکھ رہے ہیں اور کسی سوچ کے بارے میں، کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ تیر اور ترکش کمان وغیرہ بنا رکھے تھے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اے اسماعیل، ایک اللہ رب العزت نے مجھے کام کرنے کا حکم دیا ہے، کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کہا کہ بابا کیا بات کر رہے ہیں، ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ کہا کیا کام ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس علاقے کے اندر اللہ کا ایک گھر بناؤں۔ کیا بناؤں گا؟ اللہ کا گھر بناؤں۔ کہا کیا بات ہے؟ الحمدللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو میاں بیوی آپس میں پتھر لے کر آتے ہیں اور وہ آپس میں گھر بناتے ہیں۔ کعبۃ اللہ جو آج ہمارے پاس جو ہم دیکھتے ہیں نا، ایسا کعبۃ اللہ نہیں تھا اس زمانے کے اندر۔ اس زمانے کے اندر چھت بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو کعبۃ اللہ اس زمانے کے اندر تیار کیا گیا ہے، تھوڑا اپنے ذہن میں بات رکھ کے جائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی پتھر لا کر دے رہے تھے اور بغیر بیسمنٹ کے چوکور دیوار بنا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ چوکور دیوار بنا رہے تھے، اور اتنی سان انہوں نے باقی رکھا کہ ایک آدمی داخل ہو کر واپس آ سکے، یعنی چوکور دیوار بنائی گئی اور اتنا جگہ باقی رکھی گئی ہے کہ ایک انسان داخل ہو کر وہاں پہ نماز پڑھ کے واپس آ سکتا ہے۔ بس اتنا ہی پتھر پہ رکھ کر کیا کر دیا گیا، کعبۃ اللہ بنا دیا گیا۔ اس کی چھت نہیں تھی، دیوار نہیں تھی، بس وہی کعبۃ اللہ تھا۔ 3-4 لوگ اس کے اندر داخل ہو جاتے اور نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ اب غور کریں، تقریباً کعبۃ اللہ بننے کے 40 سال کے بعد، کتنے؟ کعبۃ اللہ بن کے 40 سال ہونے کے بعد فلسطین کے اندر بیت المقدس میں، ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق، ان کو وہاں پر نبوت ملتی ہے، اور دونوں باپ بیٹے وہاں پر بیت المقدس کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہاں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اور وہاں پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ قرآن کے اندر حضرت ابراہیم اور اسماعیل السلام نے دونوں مل کر کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد کئی دعائیں کی گئیں۔ ان دعاؤں کے اندر ایک دعا اللہ کے نبی کے لیے بھی دعا تھی۔ کیا دعا تھی؟ اے ہمارے پروردگار، اس سرزمین مکہ کے اندر جو مکہ آباد ہو چکا ہے، پورے علاقے والے وہاں پر آ کر بس چکے ہیں، اے اللہ اس مکہ کے اندر، اس مکہ کی سرزمین پر وہ آخری نبی بھیج۔ کیا دعا کی؟ یتلو علیہم آیاتک،
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے ہمارے پروردگار وہ آخری نبی یہاں پر آ جائے تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، حکمت کی دعوت دے، لوگوں کے ذہنوں سے کیا کرے، وہ ان کے عقائد کو پاک کرے۔ ابراہیم السلام نے باضابطہ دعا کی، دعا کرنے کے کئی دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل السلام کو یہاں پہ نبی بناتا۔ نبی بنانے کے بعد تقریباً علماء کرام نے نقل کیا ہے ان کے 10 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 10۔ ان کے 10 بیٹے تھے۔ 10 بیٹوں میں سے اللہ کے نبی نے ان کے ایک بیٹے سے نسل میں آئے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کی آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا نا کہ عبد المطلب، ابو طالب، یہ کون تھے؟ یہ لوگ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ کیوں متولی تھے؟ اس لیے کہ ہاجرہ نے جو کہا تھا نا کہ یہ جتنا علاقہ یہ ہے، یہاں جو مسجد بنے گی، جو زمزم بننے والا ہے، اس کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ تو جس کی بنا پر اللہ کے نبی تک وہ معاملہ کیا رکھا؟ ان کے داداؤں کے ہاتھ میں رکھا۔ آگے انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔